سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر کی پہلی 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی، یعنی عید قربان کی فجر کی اور اس کی پہلی 10 راتوں کی۔ قسم ہے مجھے فجر کی، کیا مراد؟ یعنی عید قربان کی فجر کی اور اس کی پہلی 10 راتوں کی۔ تو سامعین محترم، کبھی آپ نے سوچا ہو، کبھی توجہ کی ہو کہ ہم جانور لیتے ہیں، ہم پیسے اکٹھے کر کے جناب والا ہم جانور لیتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم ہر جگہ پر جس حساب کا جو اچھا جانور ہو ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جناب والا جب تلاش کرنے کے بعد جس طرح ہمیں شریعت نے بتایا کہ جانور میں یہ خوبی پائی جاتی ہو، اس کی عمر اتنی ہو، تمام چیزیں ہم نے اس کے مطابق جناب والا شریعت کے مطابق ہم جانور لے آئے، ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کر لیا، تو کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے پیسے بھی اکٹھے کیے، جانور بھی دیکھا، رب کی بارگاہ میں قربان بھی کر دیا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اس سے پہلے ایک اور بات نوٹ فرما لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کرنی۔ میں نے ایک اور بات پہلے عرض کی تھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ جب انسان کی نیت خالص ہوگی نا، جس کام کی انسان نے نیت کی ہوگی اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اب انسان نے قربانی لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جناب اپنا روب دبدبا بڑھانے کے لیے قربانی اس نے لی اور اچھا جانور لیا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں لیا، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی لی، پھر جناب والا اس کو ذبح کیا، تو اس کو جس نیت سے جناب والا اس نے قربانی لی اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور لیا اور اس کو اللہ کی رضا میں قربان کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو ان کے لیے کیا نیکیاں ہیں کہ جس نے جناب والا پیسے اکٹھے کیے کہ میں قربانی کروں گا اللہ کی رضا، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا، تو جناب والا اس نے قربانی لی، ذبح کر دیا اللہ کی راہ میں، تو اس کو نیکیاں، ثواب، اجر و ثواب کیا ملے گا؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن بارگاہ الہی میں، کب؟ 10ویں ذی الحجہ کے دن بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت جو ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت کیا ہے؟ قربانی۔ کیا ہے؟ قربانی۔ کب؟ 10ویں ذی الحجہ کے دن رب تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت کیا ہے؟ قربانی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ وہ جو جانور ہے جس کو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ حالانکہ خون زمین پر پہلے نہیں گرا، تو رب تعالیٰ خون گرنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا اجر و ثواب، کہ جب انسان قربانی کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم خوشی سے قربانی کرو، قربانی لو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے قربانی لو، خوشی سے لو، تاکہ تمہاری قربانی رب کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو ہمیں نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں رب کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں،
ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابھی اس نے قربانی نہیں لی، نہ اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، بلکہ ابھی گھر سے نکلا، ارادہ کیا تھا کہ میں قربانی لینے جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے نیکیاں ہی نیکیاں۔ آگے کیا فرمایا اور جب وہ جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے، جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو اس کے نام اعمال میں تسبیح کے طور پر لکھا جاتا ہے، تسبیح کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ آگے فرمایا اور جب وہ جانور خرید کر اس کے مالک کو قیمت ادا کرتا ہے، پہلے کیا تھا، گھر سے نکلا اجر و ثواب، تو جانور کے مالک سے جب بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس کا ثواب، تو جناب والا جب وہ جانور خرید کر پیسے دے گا مالک کو، قیمت ادا کرے گا، تو اسے ہر ایک درہم کے بدلے 700 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں عطا دی جائیں گی۔ آگے کیا فرمایا جب اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے، زمین پر لٹاتا ہے تو 7 زمینوں کی مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، 7 زمینوں کی مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ دیکھیں کتنا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ پہلے گھر سے نکلا، اجر و ثواب، مالک سے گفتگو کی جانور کے متعلق، اس کا ثواب، پھر قیمت ادا کی، اس کا ثواب، جب اس نے ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اس کا ثواب۔ آگے سنیے گا، آگے کیا فرماتے ہیں، جب ذبح کے وقت خون زمین پر بہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے، ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کتنی نیکیاں عطا کی گئی۔ جب وہ زمین پر لٹاتا ہے، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے قطرے جو زمین پر گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے، 1 فرشتہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اجر و ثواب، یہ ہے اجر و ثواب قربانی کرنے کا۔ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم قربانی کریں گے، ہم اپنا پیسہ یہاں پر لگائیں گے، جانور لیں گے، قربان کریں گے تو جناب ہمیں کیا ملے گا؟ سنو، یہ ملے گا تمہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قربانی کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے، قربانی کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا کہاں سے ثابت ہے قربانی کرنا، کہاں لکھا ہے آپ قربانی کرتے ہوئے، کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی کتابیں تو بھائی سائڈ پر، سب سے پہلے قرآن سے میں تمہیں دلائل دیتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رب نے فرمایا بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سب جہاں کا مالک ہے۔ کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی۔ خالق کائنات قرآن پاک میں فرما رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، الحمدللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا مال، میری جان، میری اولاد، ہر چیز اللہ پر قربان جو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو جناب والے یہ ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، مالک ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے ان کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے قربانی کرنا، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ رب فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو سامعین محترم، عید قربان بھی قریب آ رہی ہے۔ اگر انسان کے پاس استطاعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے تو وہ قربانی کرے۔ اگر ایک انسان زیادہ اس کے پاس مال ہے تو وہ قربانی، حضور نے فرمایا کہ قربانی بھی اچھی ہونی چاہیے، قربانی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی ہی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب قربانی کریں اللہ اپنی بارگاہ میں
وہ قربانی وہ جانور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا نیک اچھا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔